بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گھربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے اور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آج جو ہم نے سلسلہ توسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کیا تھا، اس کا ہم دوسرا حصے کا آغاز یعنی محدثین سے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو میں نہایت ہی مشکور ہوں اندرون اور بیرون ملک سے اپنے تمام چاہنے والوں کا اور خیر خواہ اہل سنت کا اور علماء اکرام اور عوام اہل سنت کا کہ جنہوں نے تفسیری سلسلہ میں ہماری بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارے اس سلسلے کے دور تک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ پہلا حصہ ہے۔ اس حصے کا جو نام ہے وہ ہے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود تعلیم دی وسیلہ توسل پر۔ ہم اس کو کوشش کریں گے آج انشاءاللہ تعالی اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ تو اس سلسلہ میں جو پہلی حدیث پاک سے ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں،
اس حدیث پاک کو مسند ابن جاد، یہ مسند ابن جاد ہے، یہ امام بخاری کے اساتذہ کرام میں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس حدیث پاک کو یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، ان کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام ابن ماجہ، یہ جو صحاح ستہ کی کتب میں جو کتاب شامل ہے، امام ابن ماجہ، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس حدیث پاک کو امام ابن منذر نے اس کتاب کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد کتاب العلل، امام ابن ابی حاتم نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے کتاب الدعاء کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ علامہ ابن سنی نے علم الیوم واللیل کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام اس کو بشران نے اپنی امالی کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر امام بہقی نے، جو امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کتاب الدعوات کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے، اور درجنوں اس کے ماخذ ہیں اس حدیث پاک کے، جو میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اور امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر اس حدیث پاک کا باقاعدہ حکم بیان کیا کہ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے۔ تو میں ان کو دو کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور اس کی جلد نمبر 17 ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے 11156، 11156 اس کا نمبر ہے جو میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ، جو اس حدیث پاک کو میں بیان کرنے لگا ہوں، امام ابن شیبہ نے اس حدیث پاک کا نمبر 29,795 پر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کا خود تعلیم بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دی، پہلے خود میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کر کے کہا کہ وسیلے کا معنی جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وسیلے کا جو مفہوم تھا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سمجھایا۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من قال اذا خرج الی الصلاۃ، یعنی جو بھی نماز کے لیے نکلے، یا یعنی ساری زندگی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں نصاب بیان کر دیا، اور یہ ترتیب دی بالخصوص اس بندے کے لیے جو نمازی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ جن بندوں نے کہا کہ صرف نیک اعمال کا ہی وسیلہ ہونا چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ تو خود نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو نیک کام کرنے کے لیے جانے والے کو بھی کہا، انیک کام کرنے والے اپنے اس عمل کی جو مقبولیت ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے وسیلہ پیش کر
تاکہ تیرا جو نیک عمل ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پھر سب سے بڑی عبادت یہ جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، یہ تو سب نیچے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نمازی کے لیے کہا، اے نماز پڑھنے والے، من قال اذا خرج الی الصلاۃ، جب بھی تو نماز کے لیے نکلے تو فرمایا کس انداز میں تجھے نکلنا چاہیے، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، مسجد تک پہنچنے تو کس کس تسبیح سے گزرے، کیا کیا کلام کرے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، وہ بندہ یہ دعا کرتا ہوا گزرے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے صدقے سے، بحق السائلین، جو تیری بارگاہ عالیہ میں سوال کرتے ہیں، یا علم ان سائلین کے صدقے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ کسے حکم دیا؟ اور میں جو بندہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے، ہر نمازی کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم فرما دی۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے وَبِحَقِّ مَمْشَايَ، اے اللہ تجھے ان قدموں کا صدقہ جو قدم تیری طرف اٹھتے ہیں، تیری عبادت کی طرف اٹھتے ہیں، جو یا اللہ تیرا قرب چاہنے کے لیے اٹھتے ہیں، یا اللہ تجھے ان قدموں کا صدقہ، ان کے قدموں کے صدقے سے پروردگار عالم تو ہماری مشکل کشائی فرما۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب و توحید کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نمازی کو فرمایا جو بندہ بھی نماز پڑھے گا، اے ہر نماز پڑھنے والے، میں تجھے یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ تو جاتے ہوئے بھی اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کرنا، اور گھر واپس آتے ہوئے بھی اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کرنا۔ یہ ہے تعلیم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ وسیلہ صرف اس کے لیے ہے جو بے نمازی ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ کے کبھی اس پر گھمنڈ نہ کرنا، روزہ رکھ کے کبھی تجھے دھوکے میں نہ آ جانا، صدقہ دے کر دھوکے میں نہ آ جانا۔ کیوں؟ اگر تو چاہتا ہے تیری نماز بھی قبول ہو جائے، تیرا روزہ قبول ہو جائے، تیری زکوٰۃ قبول ہو جائے، تیرا ہر عمل قبول ہو جائے، میرے حبیب نے فرمایا ان نیکوں کا صدقہ رب کے دربار میں پیش کرتے رہنا، امید ہے میرا رب ان کے صدقے سے تیرے ہر عمل کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ، یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود یہ تعلیم دی، اے نماز پڑھنے والے، اگر تیرا گزارا اللہ کے بندوں کے وسیلے کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر سوچ اے بے نمازی تیرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 2، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 2، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 5 مقام پر ذکر کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو، جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، اس کا دیدار کیجئے۔ یہ بخاری شریف، امام بخاری نے صرف اس حدیث پاک کو 5 مقام پر ذکر فرمایا۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ امام مسلم، اس لحاظ سے یہ حدیث پاک بن گئے متفق علیہ۔ تو باجماع امت، باجماع مسلمین، جو بندہ متفق علیہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہے
کہ جیسے اس نے نص قرآن کا انکار کیا. یہ امام مسلم. پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے ذکر فرمایا، یہ آپ کے سامنے ماجہ شریف. پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب، یہ آپ کے سامنے ہے، کتاب الرسالہ، اس میں 18 بار امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، 18 بار. اور پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر، یہ امام ابن حبان، آپ نے 3 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اسی حدیث پاک کو حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم نے، یہ امام ابو نعیم نے 8 مرتبہ ذکر فرمایا اس حدیث پاک کو. پھر اسی حدیث پاک کو امام تبرانی معجم کبیر کے اندر، یہ امام تبرانی، یہ معجم کبیر، امام تبرانی نے اس حدیث پاک کو 23 مرتبہ ذکر فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام تبرانی نے 23 بار اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو جو ذکر کرنے والے محدثین ہیں، ان میں سے معجم اوسط کے اندر، یہ آپ کے سامنے کیمرے کے امام تبرانی، معجم اوسط کے اندر آپ نے اس کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد امام طحاوی، یہ جو ائمہ ستہ کے ہم اثر ہیں، یہ امام طحاوی، انہوں نے اس حدیث پاک کو 8 مرتبہ ذکر فرمایا. پھر اسی حدیث پاک کو مصنف ابن ابی شیبہ، یہ آپ کے کیمرے کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پاک کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا. تو یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس پر درجنوں محدثین ہیں. اور یہ اللہ کے فضل سے اس کی یہ تخریج دیکھ لیں، یہ تخریج ہے اس کی. یہ جو کتاب ہم تحریر اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے، یہ ہماری اپنی کتاب کی تخریج ہے، جس کتاب کا نام الوسیلۃ بسید المرسلین عند المفسرین والمحدثین. یہ تخریج اللہ کے فضل سے 2 3 صفحے اس پر تخریج ہے. اور یہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فیصلہ کن کتاب ہے اس صدی کی. نہ ایسی کتاب آپ کو اس سے قبل ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض اور کرم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کو اس قدر جاندار کتاب نہیں ملے گی. اس کے بعد جو بھی وسیلہ مصطفیٰ پر کتاب لکھے گا، وہ ہماری اس کتاب سے لے کر وسیلہ مصطفیٰ پر لکھے گا انشاءاللہ. آئیں حدیث پاک، حدیث نمبر 2. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں، وہ راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اور پھر وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سچائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا لکھا ہوا قرآن، جس کی آج بھی زیر اور زبر سچی ہے، خود اندازہ لگاؤ حضرت امیر معاویہ کتنے سچے ہوں گے. ان کی قلم سے نکلا ہوا یہ قرآن کریم، برہان رشید، حدیث پاک. اور اس کے جو بخاری شریف سے صرف جو نمبر ہیں وہ نوٹ کر لیں. امام بخاری نے اس حدیث پاک کو حدیث نمبر 71، پھر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 3116 پر ذکر کیا،
پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3641 پر ذکر کیا، پھر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 7312 پر ذکر کیا، پھر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 7460 پر ذکر کیا۔ اور یہ بخاری شریف کے پہلے مقام سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف جو میرے سامنے ہے دارالسلام ریاض سے چھپی ہوئی، سنو وہ حدیث پاک۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ مشہور زمانہ حدیث پاک، یہ ایسی حدیث پاک ہے جس سے کوئی عالم، کوئی طالب علم اور کوئی جاہل بھی اس حدیث پاک سے ایسا ہے جو ناواقف نہ ہو۔ ہر بندہ اس حدیث پاک سے واقف ہے۔ تو میں مخاطب ہوں ان علماء سے، ان مدارس میں پڑھنے والوں سے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں فرما دیا، میرا دین پڑھنے والے ذرا ہوش کرنا کہ یہ سارا دین آتا کہاں سے ہے، یہ سب کچھ ملتا کہاں سے ہے، اللہ کی ہر نعمت تقسیم کہاں سے ہوتی ہے۔ رب سب کچھ دیتا ہے تو دیکھتا کس کے صدقے سے ہے، کس کے وسیلے سے ہے۔ یہ میرے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، میرا رب اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس پہ رب راضی ہو جائے، میرا رب اسے دین کی طرف لے آتا ہے، اسے علوم اسلامیہ کی طرف اللہ سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آگے اس کا جو حصہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا دین پڑھنے والے یہ یاد رکھنا، یہ جو فقاہت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ ملتا کہاں سے ہے؟ حضور فرماتے ہیں سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم، فرمایا میں قاسم ہوں۔ اس کا معنی تم خود معین کرو کہ قاسم کا معنی کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو بھی پیچھے عنایات ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، اور بے شک ہے، وہ تھا اور رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا تعلق عطا کے ساتھ نہیں، تیرا تعلق تقسیم کے ساتھ ہے۔ تو نے دیکھنا یہ ہے کہ تقسیم کہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں فرق آ گیا، ہم عطا کو ڈھونڈتے رہے کہ کہاں سے عطا ہوگا، یہ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا تیرا تعلق اے میرے امتی عطا کے ساتھ نہیں، تیرا تعلق تقسیم کے ساتھ ہے۔ جب تو یہ فرق کو سمجھ جائے گا پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ ڈائریکٹ واللہ یؤتی مجھے عطا کرتا ہے، میں واحد اس کونوں مکان پر ایک ہستی ہے جس کے در سے ہر چیز ملتی ہے۔ اور میں کون سی ذات ہے؟ اور وہ در مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عالم اور فاضل بننے والے کے لیے جس کے ساتھ میرے رب نے خیر کا ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں سن لے دین پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھنا، قرآن سارا پڑھ جا، حدیث سب حفظ کر جا، لیکن یاد رکھنا سب کچھ جو کچھ بھی تجھے چاہیے، جس در سے یہ فیض ملتا ہے اس در کو در رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ ہستی مصطفیٰ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی، اور میرے نبی علیہ السلام ہر چیز کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بیان فرمایا، واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، انا قاسم، اور میں اللہ کی ہر عطا کو آگے تقسیم کرتا ہوں۔ پتہ چلا کائنات کی ہر نعمت
جس ذات کے صدقے سے ملتی ہے، جس ذات کے وسیلہ سے ملتی ہے، اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری۔ پھر حدیث نمبر 3، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 3، اور یہ حدیث پاک بھی بڑی مشہور ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کا جو میرے سامنے نمبر ہے وہ 1010 ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری کے علاوہ جنہوں نے ذکر کیا، امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام لالکائی ہبۃ اللہ نے اپنی کتاب یہ آپ کے سامنے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم اوس کے اندر ذکر فرمایا، یہ موجم اوس۔ پھر اس حدیث پاک کو امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام آجری کی کتاب الشریعہ۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ابی عاصم نے فی الاحاد والمثانی کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب یہ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا۔ پھر یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو فضائل صحابہ میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو حدیث پاک تعلیم مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، بزبان مصطفیٰ، حدیث نمبر 3، اور یہ بخاری شریف کا جو مقام ہے 1010 نمبر، اس میں بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا کہت استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ اس میں سارا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں قحط جب پڑ جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ یہ الفاظ سنو، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات، آپ کی زندگی مبارک میں یہ دعا کیا کرتے تھے، کننا، اب اس پر بھی غور کرنا اور نتوسل پر بھی غور کرنا۔ تو صاحب علم صرف و نحو کو جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ جب مضارع پر ماضی داخل ہوتا ہے تو وہ استمرار کا معنی دیتا ہے۔ کن نتوسل، یہ ماضی استمراری ہے، اور ماضی استمراری کا معنی جانتے ہو؟ فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 1 سال کی بات نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے 5 سال کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی زندگی کے 10 سال کی بات نہیں۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا 40 سال سے لے کر 63 سالہ آپ کی حیات مبارکہ میں جب بھی ہم پر مشکل گھڑی آئی، ہم پر قحط مسلط ہوا،
ہم کیا کرتے تھے؟ میں اس وقت رب وہی قادر تھا، کریم تھا، وہ غفار بھی تھا، وہ ستار بھی تھا، ساری طاقتیں اس کے پاس اس وقت بھی تھیں، لیکن ہم کس در پہ جاتے تھے؟ کس محبوب کے پاس جاتے تھے؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش مانگا کرتے تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ اے پروردگار تو نبی کے وسیلہ سے بارش برسا دیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ کسی ایک صحابی رسول کا عقیدہ نہیں، انا کننا، فرمایا سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید رضوان اللہ اجمعین، فرمایا جو بھی صحابی رسول تھا، ہر صحابی رسول کو میرے حبیب نے یہ سکھایا تھا، پڑھایا تھا۔ میں جب بھی مشکل آ جائے گھبرانا نہیں، اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرنا، میرے رب کا جلال دیکھو گے جمال میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تعلیم میرے نبی علیہ السلام نے، یہ کوئی اللہ حضرت مجدد دین و ملت کے گڑا ہوا دین نہیں، یہ محمد مصطفیٰ سے پڑا ہوا دین ہے، یہ 14 صدیوں بعد کا یہ عقیدہ نہیں، یہ میرے حبیب کی جلوہ گری سے پہلے کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت، میرے نبی علیہ السلام باقاعدہ تعلیم دی۔ آؤ میرے سارے دوست، آؤ صحابہ اکرام، آج اپنے نبی کے وسیلہ سے رب سے بارش تو مانگو۔ امام بخاری کہتے ہیں جمیع محدثین اکرام، ہوتا کیا تھا؟ میں ہوتا یہ تھا فتسکینا، یا اللہ تو ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا، آج پھر مشکل وقت آ گیا، ہوا کیا؟ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا، یا اللہ آج ہمارے درمیان مصطفیٰ علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضرت عباس، یا اللہ تجھے سیدنا عباس کا واسطہ، نسبت، یہ چچے عام نہیں، چچے تو اور بھی تھے میرے حبیب کے، اس لیے کہا عباس کے ذریعے سے پتا چلے کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، میں اور چچے اور طرف رہ گئے، حضرت عباس کی یہ شان ہو گئی، ان کے وسیلے سے رب سے مانگا جا رہا ہے کہ جن کے صدقے سے حضرت عباس کی یہ عظمت بن گئی، اللہ کے دربار میں ان کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، سوچو محمد مصطفیٰ کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ میں یا اللہ تجھے حضرت عباس کا واسطہ، پھنس کے نا ہم پر بارش برسا، تو کیا ادھر سے کوئی جھڑکی آئی؟ نبی علیہ السلام وصال کر گئے؟ امام بخاری کہتے ہیں بارش ہوئی کہ نہ ہوئی، بارش برسی یا نہ برسی؟ فرمایا صحابہ اکرام نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، ہوا کیا؟ امام بخاری کہتے ہیں یسقون، اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے ان صحابہ اکرام پر بارش کا نزول فرما دیا۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت، جس میں ہر صدی کی چمک موجود ہے، جس میں ہر گھڑی کی رحمت موجود ہے۔ یہ امام بخاری، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 2 مقام پر ذکر کیا۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے آ جائیں،
حدیث نمبر 4، مشہور زمانہ حدیث پاک، حدیث نمبر 4۔ اس حدیث پاک کے ماخذ یہ کیمرے کے سامنے ترمذی شریف، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان بن حنیف، یہ والی حدیث۔ آگے امام ابن خزیمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ امام حاکم کی کتاب المستدرک، یہ کیمرے کے سامنے امام حاکم نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو عبد بن حمید نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، یہ معجم کبیر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے ذکر فرمایا، اور یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس حدیث پاک کو طائفہ منکرہ، منکرین، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبانوں پہ ابن تیمیہ آتا ہے، بے ساختہ ہماری زبانوں پر وہابیزم آتا ہے۔ آؤ یہ تحفۃ الاحوذی مبارک پوری سے میں اس حدیث پاک کی توثیق بیان کروں گا۔ مبارک پوری نے، صفی الرحمن مبارک پوری جانتے ہو، اس کا شمار غیر مقلدین کے کابرین میں ہوتا ہے۔ علامہ شوکانی نے جو مدرسہ کھولا تھا وہابیزم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اس میں یہ پہلا ٹیچر تھا، ٹیچر یہ صفی الرحمن مبارک پوری۔ اس سے اوپر بھی آ جائیں، یہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ، ان کے تانے بانے شوکانی کے ساتھ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے ساتھ، یہ ان کے بنیادی اور پہلے اکابرین میں سے۔ یہ ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں اس حدیث پاک کو لیا، اور ابن تیمیہ نے کہا اس حدیث کے تحت وسیلہ مصطفیٰ جائز ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو آ جاؤ، یہ تحفۃ الذاکرین، تحفۃ الذاکرین، علامہ شوکانی، انہوں نے اس حدیث پاک روایت کرنے کے بعد اس کا جواز ثابت کیا کہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس حدیث پاک کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اور پھر جو ہدیت المہدی ہے، جس کو تم نے اپنی جماعت سے جوتے مار کے باہر نکال دیا، کیوں؟ اسے پتہ چل گیا تھا سنی کل بھی سچے ہیں، سنی آج بھی سچے ہیں، انہوں نے وسیلے پر لکھا۔ تو یہ تحفۃ الاحوذی، حضرت عثمان بن حنیف، حدیث نمبر 3578، حدیث نمبر، اور اس کا جو باب ہے 122، حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 4، عثمان بن حنیف ان رجلا فدر البصری، آنکھوں کا مرض تھا۔ یہ مرض نہیں کہ کوئی موتیا اترا ہوا تھا، مرض ایسا بھی نہیں،
کہ آنکھیں بنوائیں تو ٹھیک ہو جائے. مرض ایسا تھا کہ آنکھوں کی بینائی بالکل سلب ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. ہوا کیا؟ اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ذہن میں رکھیں یہ صحابی رسول ہے. کون ہے؟ صحابی رسول. جس ذات نے آنکھیں دی ہیں، رب ذوالجلال، وہی آنکھیں دینے والی ذات، وہی آنکھیں لینے والی ذات. تو کم از کم اتنا تو ہوتا، یہ رب سے مانگتے، یا اللہ تو نے میری بنائی کو لیا اور تو ہی بنائی کو واپس کرے گا، تو ہی اس بات پر قادر ہے. لیکن کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ مصطفیٰ کے پاس آئے؟ اس کا جواب تو ہمارے ذمہ ہے، اور مجھ سے اس کا جواب سن لو. پیچھے کچھ بھی نہ تھا، صرف تعلیم مصطفیٰ تھی کہ تو نے مانگنا ہے تو اپنے نبی سے آ کر مانگنا ہے. یہ وسیلہ حضور تھا، یہ دعائے مصطفیٰ تھی. آ کے مانگو. آئے، آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کریں. کیوں؟ رب حضرت عثمان بن حنیف کی دعا کو نہیں سنتا؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی. کیا انہیں یہ آیتیں نہیں آتی تھی؟ انہیں یہ قرآن کا حصہ میرے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھایا تھا کہ تم رب سے جب بھی مانگو گے تمہیں میرا رب اس کا جواب دے گا؟ رب تو دور ہے ہی نہیں. کیا انہیں یہ آیتیں نہیں آتی تھی؟ کیا وجہ ہوئی کہ پھر بھی حبیب کے پاس آئے؟ انہیں پتا تھا کہ جو کام مہینوں یا سالوں میں ہونا ہو، در مصطفیٰ وہ در ہے کہ جہاں سے عرض کی جائے تو فوراً میرا رب اس کو قبول فرما لیتا ہے. الفاظ سنو، یا رسول اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کریں کہ رب مجھے صحت و عافیت عطا کرے، رب مجھے تندرستی دے. تو قربان جائیں نبی علیہ السلام کی تعلیم توسل پر. حضور فرماتے ہیں ان شئت دعوت، اگر تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. شاہ آج کہتے ہو محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نبی علیہ السلام اب اختیار دیکھو نا، ان شئت دعوت، میں اب یہ تجھ پر ہے. اگر تو کہتا ہے میں ابھی دعا کر دیتا ہوں، اگر تو کہتا ہے تو میں دعا کو مؤخر کر. ان شئت صبرت فہو خیر لک، اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے خیر ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ حضرت عثمان بن حنیف پر چھوڑ دیا. اے عثمان بن حنیف، تیری باتیں مجھے قبول ہیں، اب تجھے اختیار دے رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار نہیں. نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کو اختیار دیا. ان شئت، اگر تو کہتا ہے دعوت میں دعا کر دیتا ہوں، وان شئت صبرت، اگر تو چاہتا ہے تو صبر کر، وہ خیر اللہ کا، تیرے لیے بہتر ہے. تو کیا یہاں پر جواب تھا ان کا؟ کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ یا رسول اللہ، خیر تو یہی ہے نا، جنت ملے گی، لیکن اب صبر نہیں ہوتا. اب دعا کریں آنکھیں ملے، ان آنکھوں سے میں حبیب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جنت تو مل ہی جائے گی آپ کے صدقے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نہ قال فادعہ قال فامرہ. میرے حبیب نے فرمایا اچھا چلو پھر وضو کرو، یتودع فیحسن الوضوء ویدعو بہذا الدعاء. میں اچھا وضو کرو، وضو کر کے یہ دعا کرنا. کون سی؟ فرمایا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا سوال؟ اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اس نبی محمد کے صدقے سے، اس نبی رحمت کے صدقے سے۔ تو سرکار نے فرمایا جب اتنا کہہ چکو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ایک صدا لگا، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہ۔ میرا وسیلہ دے کر رب سے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے میری آنکھوں سے شفا عطا فرما۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہوا کیا؟ کوئی دنوں کا فرق نہیں تھا، فرمایا اسی لمحے ہم مسجد میں تھے اور یہ وضو خانے پر وضو کرنے کے لیے گئے، وہی مجلس، وہی وقت جب یہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے فضل سے حضرت عثمان بن حنیف کی آنکھیں نور سے چمک رہی تھیں۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، بزبان مصطفیٰ، تعلیم توسل مصطفیٰ۔ فرمایا عثمان بن حنیف آنکھیں چاہتے ہو تو اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کرو، دیکھو پھر اللہ جل وعلا تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کیسے کرتا ہے۔ تو پھر وسیلہ لینا کیسے ہے؟ فرمایا وضو کر کے اچھا ستھرا ہو کر، تاکہ پتہ چلے کوئی بندہ مصطفیٰ کا وسیلہ ڈال رہا ہے، اہتمام کر کے عقیدہ رکھ کر۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ ہے محدثین اور صفی الرحمان واری پوری کو یہ لکھنا پڑا۔ اور میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ حدیث سیدھا مصطفیٰ کے وسیلے کی طرف جاتی ہے، اس سے سرکار کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ علامہ شوکانی نے لکھا وسیلہ مصطفیٰ جائز ہے، اس کے بعد یہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ نے لکھا وسیلہ مصطفیٰ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خالق کائنات کو ہم سب کو آخری دم تک ان عقائد پر کاربند رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔